أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم حاضرین و سامعین، آج انسانیت بے شمار مصیبتوں، ہلاکتوں، فتنوں اور آفتوں کا سامنا کر رہی ہے۔ انہی مہلک ترین فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ منشیات ہے، جس کے ہاتھ میں کے لیے پوری دنیا کی حکومتیں سر توڑ کوشش کر رہی ہیں۔ ان کا استعمال جہاں تک بے شمار نقصانات کا سبب بنتا ہے، وہیں اللہ کی ناراضگی، اس کے غضب، اس کے عذاب، جہنم کی طرف لے جانے والا ایک تاریک راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی تم پر رحم کرنے والا ہے، تو پھر تم کیوں اپنے آپ کو خود ہلاک کرتے ہو، خود قتل کرتے ہو۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں رہتا، اور اسی طرح ولا یشرب الخمر، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ بھی کامل ایمان والا نہیں رہتا۔ تو محترم بھائیوں، یہ نشہ یہ عقل اور دین دونوں کو فاسد کر دیتا ہے، عقل اور دین کا نقصان کرتا ہے، اور اس کا عادی گنونے کاموں کا وہ عادی بن جاتا ہے۔ تو کوئی عقل مند انسان کیسے اس بات کی جرت کر سکتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں خریدے کہ جس سے اس کی عقل ہی زائل ہوتی رہے۔ حضرت امام بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر عقل بازار میں بکتی ہوتی تو لوگ بیش بہا مال اور زر خرچ کر کے اس کو خرید لیتے، لیکن عقل بازاروں میں بکتی نہیں ہے۔ کہ ہر کوئی عقل مند ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کیسا وہ شخص ہے، اس پر تعجب ہے، خیرت ہے کہ وہ چیز خریدتا ہے جس سے اس کی عقل ہی زائل ہو جاتی ہے۔ اس چیز کے ساتھ وہ اپنی عقل کو ہی مفوق کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اس کی عقل فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب انسان کی عقل کو برباد کر دیتی ہے تو وہ پھر کیسے کیسے گنونے کام کرتا ہے۔ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، کہ اس شراب سے بچو، اس نشے سے بچو، کیونکہ یہ سب سے بڑی وہ چیز ہے، یہ ماں ہے برائیوں کی، خباثت ہے، اس سے ہی یہ جڑ ہے تمام برائیوں کی۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا ہی عبادت گزار، ایک بدکار عورت اس پر فریفتہ ہوئی، اس نے اپنی لونڈی بھیجی
اور کہا کہ ایک گواہی کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ جب یہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کسی گواہی کے لیے تمہیں نہیں بلایا، بلکہ اب تمہارے پاس 3 ہی آپشن ہیں، یا تو یہ شراب کا پیالہ پیو، مٹکے میں بھری ہوئی یہ شراب ہے یہ پیو، یا میرے ساتھ بدکاری کرو یا اس بچے کو قتل کر دو۔ اس نے سب سے کم تر جو چیز سمجھی وہ شراب تھی۔ اس نے کہا مجھے شراب کا پیالہ دے دو، میں شراب پی لیتا ہوں۔ جب اس نے شراب پی پھر اس نے کہا اور دو، وہ پیتا گیا، نشے میں اتنا دھت ہوا کہ اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی اور اس بچے کو معصوم کو قتل بھی کر دیا، کہ یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور آج تو شراب سے بھی بدتر منشیات، ڈرگز اور اس طرح مختلف جو نام سامنے آتے ہیں، کوکین، چرس، افہیم اور پتہ نہیں کس کس طرح کی یہ چیزیں مارکیٹ میں لوگوں کو کیسے مل جاتی ہیں، ان کا کاروبار کرنے والے کس طرح ان چیزوں کو بیچتے ہیں۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الحشیشۃ حرام، کہ بلا شبہ یہ جو چرس ہے یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان کو بھی اور عقل کو بھی فاسد کر دیتی ہے، جس طرح یہ شراب فاسد کر دیتی ہے، بلکہ یہ اس سے بھی خبیث چیز ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، کہ ہر نشاور چیز شراب ہے۔ کوئی بھی چیز نہیں جی یہ شراب ہے، شراب تو ہے نہیں، شراب حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تو شراب حرام کی ہے، نہیں۔ فرمایا ہر نشاور چیز، وہ کچھ بھی ہو، وہ پاؤڈر فارم میں ہو، وہ لیکوڈ فارم میں ہو، وہ کیسی بھی ہو، وہ انجیکشن لگوائے یا اس کو سونگے، کس طرح بھی نشہ اس کو ہوتا ہے، اس کی عقل فاسد ہوتی ہے۔ فرمایا وہ ہر چیز شراب ہے، اور نشاور چیز جو بھی ہے فرمایا وہ حرام ہے۔ اور اس کے جب ہم اسباب دیکھتے ہیں کیوں بندہ نشہ کرتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز ایمان کی کمزوری، دوسری چیز شیطان کا اس پر غلبہ، تیسری قاتل تنہائی، اس کو بڑی تنہائی میسر ہوتی ہے، فرصت کے اوقات اور مال کی فراوانی، بری صحبت، اندھی تقلید اور خواہشات نفسانی کی پیروی، اور سب سے بڑھ کر والدین کی غفلت، کہ والدین اپنے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے، کس کی مجلس میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ والدین کی غفلت سب سے زیادہ ان بچوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اور فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، کہ یہ جو بندہ ہے، یہ مرد ہے، یہ اپنے گھر کی رعیت کا مالک ہے، یہ اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، یہ اس کی یہ حکومت ہے، یہ اس کا گھر، یہ اس کا حکمران ہے، یہ اس کی عوام ہے، کل قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان سے نکالنا چاہیے، اور ان کو خود بھی ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب وہ پھر اس دنیا سے چلے جائیں اور یا ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور پچھتائیں، اور پھر اب کیا پچھتائیں جب چگ گئی چڑیا کھیت۔ اور یاد رکھیے یہ زندگی اور موت کے اس گنونے کاروبار میں، کہ جس میں نہ صرف دولت کا اور صحت کا ضیاع ہوتا ہے، بلکہ کتنے ہی گھر اجڑ جاتے ہیں، کتنے ہی بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کتنے معاشرے تباہی کے منہ کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بلا شبہ وہ لوگ کہ جو ایمان والوں میں بے حیائی اور برائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، جو ان میں پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر برائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ تو جو پسند کرتے ہیں ان کا معاملہ ہے، اور جو یہ چیزیں بیچتے ہیں، جو سمگلنگ کرتے ہیں، جو اس کے سرگنا ہیں، ان کا حال، ان کا عذاب، ان کا معاملہ کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں۔
ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس طرح پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ محترم بھائیو، اس بری لت سے، عادت سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ بت، یہ پانسے کے یہ سارے گندے کام شیطانی کام ہیں، تو تم ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے اندر جو ہے آپس میں دشمنیوں کو پیدا کرے اور تمہارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کو وہ ہوا دے اور بغض ڈال دے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے یصدکم عن ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے بھی یہ روکتا ہے۔ یعنی جب بندہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو وہ نہ نماز، روزہ اور نہ ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو فرمایا فہل انتم منتہون، اور تم وعن الصلاۃ، اور یہ نماز سے بھی روکتا ہے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ایک منادی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو جا کے کہو الا ان الخمر قد حرمت، کہ جاؤ لوگوں کو یہ پیغام دو کہ بلا شبہ شراب حرام ہو گئی۔ تو پھر تاریخ نے نوٹ کیا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر شراب اس طرح بہائی گئی کہ گویا سیلاب آ گیا ہے، اور گلیوں میں دریاؤں کا سا سما ہے، نہریں چل پڑی ہیں۔ تو ایک روایت میں کہ جب صحابہ نے یہ سنا فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں انتہینا ربنا انتہینا ربنا، ہمارے رب ہم باز آگے باز آگے۔ کہ جب بھی اللہ کا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، وہ شراب جو لبوں کو لگنے والا جام تھا، وہ مٹکے جن میں شرابیں پڑی ہوئی تھیں، سب ٹوٹ گئیں، سب بہہ گئیں، فوراً اللہ کے حکم پر سر تسلیم ہم کر دیا۔ یہ مومن کا، یہ مسلمان کا کردار ہے کہ جیسے ہی پتہ چلے گی اللہ کا حکم ہے، اور نہیں چونکہ چنانچہ فلاں کی بات، فلاں مولانا، فلاں شیخ صاحب، فلاں فقہ، نہیں، جب حدیث صحیح ہے، جب اللہ کا فرمان ہے تو پھر سر تسلیم ہم ہے۔ پھر چونکہ چنانچہ چننا نہ چاہیے نہیں چلے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور صحابہ نے بھی یہ کر کے دکھایا، ہمیں اپنے صحابہ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو محترم بھائیو، اس بدبودار اس لعنت سے ہمیں خود کو بھی بچانا چاہیے، اور جو اس میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کو ایمان کی یہ غیرت دلانی چاہیے کہ جس طرح صحابہ نے اپنا ایمان پیش کیا اور پھر اس بری صحبت سے، اس بری چیز سے وہ باز آ گئے، تو تم بھی باز آ جاؤ۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، کہ جو گناہ کرنے کے بعد، ظلم و زیادتی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور اس سے بچنے کے لیے حکومتوں نے اپنے سینٹر، بحالی کے سینٹر جو ہے وہ قائم کر رکھے ہیں، اور جو اس کا کاروبار کرتے ہیں ان کا بھی وہ پیچھا کر کے ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں، مگر یہ ظالم باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس بری چیز سے، اس برے نشے سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منہم والاموات۔ یا رب العالمین، ہمیں ہر قسم کی برائی سے اور ہماری اولادوں کو، نسلوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما۔
ہر قسم کے نشے سے یا رب العالمین محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اس ملک کی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین امن و سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین برائیوں سے بچا۔ یا رب العالمین بیماریوں سے شفا عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پریشان حالوں تنگ دستوں کی یا اللہ تو مدد فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ